بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ واقعہ پاکستان کے آزاد ہونے کے کچھ سال بعد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ ضلع بکھر کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ ویسے تو ہم میں سے کوئی بھی جنات کے وجود سے انکار نہیں کر سکتا، بلا شک جنات کا وجود ہے۔ اللہ پاک نے جنات کو انسان کی پیدائش سے قبل پردہ دے دیا تھا، لیکن ہم میں سے پھر بھی کسی نہ کسی کا جنات سے بلا واسطہ پڑا ہوگا، اور ملنے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہوں گے، ماننے والے ان باتوں پر یقین بھی رکھتے ہوں گے۔ حاجی صاحب جو اس گاؤں میں نئے تھے، پاکستان بننے سے کچھ عرصہ بعد تک ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، لیکن اب بکھر کے ایک گاؤں میں آ کر آباد ہو گئے۔ گاؤں کے ایک دو لوگ ہی دنیاوی تعلیم سے واقف تھے، ورنہ اکثر لوگ قرآن پڑھتے تھے۔ حاجی صاحب کے پاس دین کا غیر معمولی علم تھا، اور یہی وجہ تھی کہ گاؤں کے اکثر لوگ دینی معلومات میں ان کے علم سے متاثر ہوتے تھے۔ جب بھی ممکن ہوتا تو گاؤں والے حاجی صاحب سے انبیاء کرام کے واقعہ اور قصے سنتے تھے۔ اس لیے گاؤں والے اپنے بچوں کو قرآنی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے لیے بھی مسجد میں بھیجایا کرتے۔ گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانا درخت تھا، جس کے آس پاس سرسبزہ اور ہریالی تھی، جہاں گاؤں کے مرد حضرات اپنے مال مویشی چھوڑ کر اس پرانے درخت کے پاس بیٹھ جایا کرتے تھے۔ امام صاحب بھی بکریاں چراتے وہاں جاتے اور دین کی باتیں کرتے۔ انہیں اپنے علم اور آگاہی کا ذرا برابر بھی غرور نہ تھا، اسی لیے سب لوگ انہیں جنازہ پڑھانے کے لیے بلا تکلف بلا لیتے، اور وہ چلے بھی جاتے تھے۔ اس کے لیے چاہے انہیں دور کے گاؤں میں جانا پڑتا۔ سردیوں کی ایک رات میں ٹھنڈی ہواؤں میں عشاء کی نماز کے بعد کسی نے حاجی صاحب کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ حاجی صاحب نے کھولا تو سامنے 3 سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے آدمی کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ایک نے نہایت ادب سے سلام کیا اور پوچھا کہ یہ حاجی قدرت اللہ صاحب کا گھر ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا، جی ہاں، میں ہی ہوں۔ امام صاحب، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور میں آپ سے ان کی نماز جنازہ پڑھوانے کی درخواست کرنے آیا ہوں۔ وہ آپ کی دینی عوام پر مضبوط گرفت اور مخلوق کی دستبرداری کی وجہ سے آپ کو انتہائی پسند کرتے تھے، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ ان کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ اس لیے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ میت تیار ہے، سب صفے باندھے آپ کا انتظار میں ہیں، برائے مہربانی ہمارے ساتھ چلیں۔ حاجی صاحب نے پوچھا، کیا میں ان کو جانتا ہوں یا وہ مجھے مل چکے ہیں؟ اس شخص نے جواب دیا، میرے بھائی آپ کو آپ کے پرانے گھر میں اکثر سنا کرتا تھا، وہ آپ سے اتنا عقیدہ رکھتا تھا۔ حاجی صاحب کو یہ بات سن کر اور ان کی حرکتاؤ و نصات سن کر کچھ عجیب اور غیر معمولی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ شخص بنا پلکے جھپکے حاجی صاحب کو دیکھ کر ان سے گفتگو کر رہا تھا، اور باقی دو خاموش کھڑے ہو کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ حاجی صاحب کے لیے رات کا جنازہ کوئی عام بات نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ان آدمیوں سے کہا، آپ رکیں، میں اپنا لباس تبدیل کر کے آتا ہوں۔ حاجی صاحب آگے آگے چل لگے اور چلتے چلتے گاؤں کی حدود سے باہر نکل آئے۔ ان کی حیرت انگیز رفتار کے ساتھ حاجی صاحب کو ان کے ساتھ چلنے میں کافی دشواری ہو رہی تھی۔ گاؤں سے کافی دور ایک سنسار گھاٹ کی طرف جاتے ہوئے حاجی صاحب کو گھبراہٹ ہونے لگی، اور انہوں نے ان تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شاید آپ اس گاؤں کے راستے سے واقف نہیں، مجھے بتائیں کہاں جانا ہے، شاید میں آپ کو کچھ مدد کر سکوں، کیونکہ اس راستے پر تو صرف ایک سنسان گھاٹ ہے۔ پہلا والا اچانک بولا کہ اے آدم ذات، ڈرو نہیں، ہم بالکل صحیح سمت جا رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر حاجی صاحب ڈر گئے۔ حاجی صاحب کے ذہن میں گٹگٹیاں ملنے لگیں کہ آدم ذات کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ میرے پرانے گھر سے مجھے کیسے جانتا ہے؟ ابھی حاجی صاحب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پہلا شخص پلٹا اور کہنے لگا، دیکھیں، میرے بھائی کی خواہش تھی تو ہم آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حاجی صاحب نے بامشکل اپنے آپ کو قابو میں کیا اور گھاٹ کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر دیکھا تو لاتعداد لوگ سفید داڑھیوں اور سفید لباس پہنے کھڑے تھے۔ ان کے قد بہت لمبے تھے۔ حاجی صاحب نے جنازے کی امامت کروائی۔ امامت کے بعد جو جن حاجی صاحب کو لائے تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، آپ کا بے حد شکریہ، آپ نے ہمارے بھائی کی خواہش پوری کی۔ ہم نے بہت دور جانا ہے، اس لیے جیب سے چند کوئلے نکال کر حاجی صاحب سے کہا، یہ رہا آپ کا ہدیہ۔ حاجی صاحب نے ڈر کے مارے ایک چھوٹا سا کوئلہ اٹھا لیا۔ وہ کہنے لگے، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حاجی صاحب چل ہی رہے تھے کہ انہیں اپنے پیچھے سے خدا حافظ کی آوازیں آئیں۔ حاجی صاحب نے پلٹ کر دیکھا تو سب جا چکے تھے۔ حاجی صاحب پسینے سے شرابور اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش آیا تو گھر میں تھے،
ان کی اہلیہ نے بتایا کہ آپ گھر کے دروازے پر بے ہوش تھے۔ حاجی صاحب کو کوئلے کا خیال آیا، انہوں نے وہ نکالا تو وہ ہیرا تھا۔ وہ کبھی بھی اس واقعے کو بھلا نہیں پائے۔